अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज जो कल से बल्कि पिछले 2-3 रोज़ से र्यूमर्स चल रही थी, आज शिबली फराज साहब ने ट्वीट करके उस र्यूमर मिल को बंद कर दिया और उनका ये कहना है कि उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, उनकी तब्दीली के हवाले से जितनी भी खबरें आ रही हैं वो मेलाफाइडी हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है और उस्मान बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो रहेंगे। लेकिन जिस तरह ये खबरें निकलना शुरू हुई, बातचीत होना शुरू हुई, तो पता ये चला कि जी बहुत सारे जो कि अपने आप को चीफ मिनिस्टर के लिए पिच कर रहे थे या समझ रहे थे कि शायद उनका नाम है, तो वो बड़ी उनकी हिलजुल शुरू हो गई, मुलाकातें शुरू हो गई इधर उधर, और इन्हीं अफवाहों की नतीजे में जो है वो फिर शिबली फराज साहब को ट्वीट करना पड़ा। लेकिन बात वहीं पर है कि गवर्नेंस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर प्रेशर बहुत है पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से। लेकिन हमने कल भी कहा था कि चाहे जितना भी प्रेशर आए, इमरान खान साहब का वोट जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के ही हक में है और अभी भी कम अज़ कम हमारे ज़राए का ये कहना है कि कम अज़ कम 6 महीने या इससे ज़्यादा या जो सेनेट के इलेक्शंस हैं मार्च 2021 में, उस वक्त तक तो शायद कोई तब्दीली मतवक्के नहीं है और उसके बाद भी अगर हुई तो वो कारकर्दगी की बुनियाद पर होगी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कैबिनेट की मीटिंग चेयर की उसमें वाज़े तौर पर टास्क दे दिया गया तमाम ख़ास तौर पर 11 मिनिस्ट्रीज़ को और उनकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, एक परफॉर्मा भी साइन करवा लिया उनसे और उन्होंने कहा कि जी इसके तहत अगर आपने टारगेट्स डिलीवर ना किए तो फिर जो है वो आपके ऊपर सवालात भी उठाए जाएंगे और फिर शायद काबीना में तब्दीली भी मतवक्के है। और यही इसी किस्म के जो परफॉर्मा है, परफॉर्मेंस बेस्ड इवेल्युएशन जो है वो शायद ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर ने उनको भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं पे हमें ये पता लगता रहता है कि शायद ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो रिलक्टेंट हैं और उन्होंने कहा कि आप खुलकर काम करें और लेकिन वही जो 23 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तपस्या है कि करप्शन, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन और करप्शन को नहीं छोड़ेंगे, करप्ट माफिया को नहीं छोड़ेंगे, उनका साथ वो ना दें तो वो काम करें। लेकिन अब उनको भी टारगेट्स दिए गए हैं कि जी आपने भी डिलीवर करना है और जो भी टास्क कैबिनेट मीटिंग्स में डिसाइड होते हैं उसको टाइम लाइन भी दी जा रही है और उसके बाद उसके ऊपर इवेल्युएशन भी ली जा रही है कि ये क्या अगर नहीं मुकम्मल हुआ तो किसकी वजह से नहीं हुआ और मिनिस्टर कंसर्न एडवाइजर कंसर्न स्पेशल असिस्टेंट को जो है वो रीजंस देना पड़ेंगी, बताना पड़ेगा कि कहां कहां पे रुकावट आई। तो ये एक इवैल्यूएशन का और यही बताया गया कि पंजाब में भी सेम यही मॉडल जो है पंजाब में भी रेप्लिकेट किया गया है और अगर ये चीफ मिनिस्टर तब्दील नहीं हो रहे तो कम अज कम सूबाई वजारतों के हवाले से सवालिया निशान उठ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद पंजाब को 3 जोन्स में डिवाइड करके उनके हवाले से 3 फोकल पर्सन्स या सीनियर मिनिस्टर्स जो है उनको टास्क दिया जाएगा, एक साउथ पंजाब का, एक सेंट्रल पंजाब का, एक नॉर्दर्न पंजाब का। जब ये खबरें आना शुरू हुई तो लोगों ने शायद ये समझ लिया कि जी ये 3 बंदों के हवाले से जो बात आ रही है ये शायद ये वो 3 लोग होंगे जिनमें से एक चुना जाएगा चीफ मिनिस्टर पंजाब की जगह। लेकिन ये सारी खबरें गलत साबित हो गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो र्यूमर मिल बंद नहीं हुई। नाज़रीन, कल इतलात ये हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को शायद नैब में तलब किया गया है और अब तक तो ख्वाजा आसिफ साहब बचते आ रहे हैं लेकिन आइंदा का मालूम नहीं और ज़राए का ये कहना है कि शायद अब चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। चेयरमैन नैब ने कराची नैब को ये हदायत दी हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से तमाम दस्तावेज़ात जो कि सरमायाकारी और दीगर जो दस्तावेज़ात थे मुआहिदों के हवाले से जो कि वफाकी हुकूमत के साथ उन्होंने किए थे कि उन्होंने क्या क्या करना था, क्या क्या किया है और उन्होंने कहाँ कहाँ पे सरमायाकारी करनी थी, अपग्रेडेशन करनी थी, क्योंकि जो आवाम की शिकायत हैं और उस हवाले से उन्होंने आज नोटिस लिया और उसके बाद कराची नैब को ये टास्क दे दिया है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से मामला जो हैं वो अब नैब भी देखेगा। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी मीटिंग चेयर की पावर सेक्टर की और उसमें ये एक फैसला कर लिया गया कि नेपरा की तरफ से जो तजवीज़ गई थी कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ को बढ़ाया जाए वो आज तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है और कराची की आवाम
کہ جو پہلے ہی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہے, جہاں پہ بجلی ناپید ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, ان کے اوپر بجلی مہنگی کرنے کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا. اس پر بھی بات کریں گے. اور ناظرین دوسرا یہ کہ پی ایم ایل این میں فارورڈ بلاک کے حوالے سے آج میں سن رہا تھا ایک پروگرام, بلکہ صابر شاکر صاحب کے پروگرام میں ARY پہ انہوں نے لیا ہوا تھا نشاد دہا صاحب کو, اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو ہم 20-25 لوگ تھے لیکن اب ہم 30-40 لوگ ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ہمیں لیڈرشپ مل ہی نہیں رہی, لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ڈائریکشنز نہیں آ رہی, خاص طور پر پنجاب کے MPAs کو. پنجاب کی جو PMLN کے ورکرز ہیں وہ بالکل اس وقت تک اندھیرے میں ہے, ان کو نہیں معلوم کہ ڈائریکشنز اگر آنی ہے تو کہاں سے آنی ہے. شہباز شریف صاحب نے دینی ہے, حمزہ شہباز نے دینی ہے, میاں نواز شریف صاحب نے دینی ہے, مریم نواز صاحبہ نے دینی ہے. بلکہ نشاد ڈہا صاحب نے تو میں سن رہا تھا انہوں نے اس حد تک بھی کہہ دیا کہ جناب وہ تو گھروں سے ہی باہر نہیں نکل رہے, تو ہمیں انہوں نے کیا لیڈ کرنا ہے. دوسری جانب شاہد خاقان عباسی کا یہ کلیم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی لیڈرز جو ہیں وہ ہم سے رابطے میں ہیں. اب یہ معاملہ کس طرح چلیں گے, اپوزیشن کیا پلان کر رہی ہے اس حوالے سے. اور ایک ٹویٹ ہے احسن اقبال صاحب کا, وہ بھی ہم اس کا بھی ذکر کریں گے, لیکن میں اپنے پارٹیسپنٹس کا تعارف کرواتا چلوں. مجھے اسکائپ پر جوائن کیا ہے رانا مبشر صاحب, سینئر تجزیہ کار اینکر جرنلسٹ ہیں. مونا عالم صاحبہ بھی ہمیں اسکائپ پر جوائن کریں گی, ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اچھا تھینک یو مونا بھی ہمارے ساتھ ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر تجزیہ کار, جرنلسٹ, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, اینکر, اور سب سے اہم بات کہ یہ جرنلسٹ ہیں. اور رانا مبشر بھی بہت پرانے جرنلسٹ, مونا بھی اپنے, اور تینوں میرے گیسٹ جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں ایک احسن اقبال صاحب کی ایک ٹویٹ ہے, اس کا میں مطلب سمجھنا چاہوں گا, میں تینوں پارٹیسپنٹس کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ابھی انہوں نے یہ آج ہی کی ہے کوئی 7:37 پر, آئی ہوپ کہ یہ انہی کا اکاؤنٹ ہے, بیٹر پاکستان. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ والدہ سے بیگم کلثوم نواز نے پوچھا کہ علماء میں کس کی بات سنیں چونکہ ان میں شدید اختلافات ہوتے ہیں. والدہ نے کہا کہ جو علماء حق ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا, مگر یہ حکمرانوں اور اقتدار کے ایوانوں سے دور رہتے ہیں. وہ حکمرانوں کے پاس چکر نہیں لگاتے, ان کے پاس جانا پڑتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ دیکھیں یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے, نہ اوپر اس کے کوئی ٹویٹ تھا, نہ نیچے ہے, نہ کسی کے انہوں نے جواب میں لکھا ہے. تو یہ پارٹیسپنٹ سے بھی میں پوچھوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور شبلی فراز صاحب نے بھی ٹویٹ کر دی 7:15 پر, اور انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار is going nowhere. All speculations regarding his departure are mala fide and baseless. عارف حمید بھٹی صاحب, یہ پنجاب میں کیا کھچڑی پک کیا رہی ہے, یہ کیوں, اور پھر ہم پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ میڈیا صرف اور صرف رونق لگانے کے لیے جو ہے وہ یہ موضوع اٹھا لیتے ہیں کہ جی عثمان بزدار صاحب آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, بیٹھے ہیں, یا یہ تو آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے دل میں. کیا اطلاعات ہیں, کیا سچائی کیا ہے, یہ جو موو چلی تھی یہ کیا واقعی تھی اور عمران خان پہ پریشر تھا یا کوئی ایسی بات نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر پاکستان میں کھچڑی کیا پک رہی ہے, نہ چاول ہے, نہ گھی ہے, نہ شکر ہے, نہ پٹرول ہے, نہ گیس ہے. ان بیچاروں نے ہمیں کھانے جو کا کچھ چھوڑا ہے. ہاں, عثمان بزدار صاحب آئے کیسے تھے یہ خود عمران خان صاحب کو نہیں پتا. انہیں پتہ ہی نہیں چلا جب وہ دوسری دفعہ انٹرویو دینے آئے. پہلی دفعہ بنی گالا کے 2 راستے ہیں, ایک خفیہ راستہ ہے, اچھا وہاں سے وہ ان کو مل کے جا چکے تھے. ادھر سے ان کو جس نے پھونک مارنی تھی مار دی تھی. جب کاکا بابا یا کاکا بڈھا یا چاچا جوان یا بڑھاپا یا مبشر صاحب جیسا تاناور قداور جوان تو اسی وزیر اعلیٰ بنے گا, وہ اس کے بعد سیکنڈ ملاقات ہوئی. اب کچھ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو سہارا دیا ہوا ہے, یہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. یہ وہ واحد حکومت ہے, چھت ہے جس کے نیچے دیوار ہی کوئی نہیں ہے, صرف نہ نظر آنے والی قوتوں نے اپنے ایکسروں سے اسے کھڑا کیا ہوا ہے. وہ ناراض ہیں کہ اس ناقص کارکردگی کے بعد پنجاب کو آپ نے بلوچستان سے بدتر کر دیا ہے. اس کے بعد پہلے علیم خان صاحب کینڈیڈیٹ بنے, انہیں نیب کا نوٹس آ گیا, گرفتار ہو گئے. سبطین صاحب بنے, انہیں نیب کا بھجوایا گیا نوٹس بلا کے.
اس کے بعد اب آپ کے قریب بیٹھا کیا پتہ نہیں اس بندے کی زلفی بخاری کی کیا ایکسپرٹی ہے، میں آج تک جان نہیں سکا، کیونکہ میں خان صاحب کے 30-40 سال پرانے دوستوں کو جانتا ہوں، سنا ہے خوبصورت ہے بڑے، اور دبئی جاتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ تو بڑی خوشگوار طریقے سے ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے یا لندن۔ بہرحال عثمان بزدار صاحب فی الحال نہیں جا رہے، کیونکہ جس روحانی طاقت سے وہ آئے ہیں، یہ اللہ مہربان ہو تو اتنی بڑی طاقت ملتی ہے نا، جادوؤں سے نہیں ملتی، آپ کو غلط فہمی ہے۔ صحیح، وہ جادو کل رات تک اسی بندے نے جس کی وجہ سے وہ آیا بلوچستان میں، انہیں فون کر کے کہا تو اسی فکر نہ کرو، اس گل کا کسی نہ ذکر نہ کرو، آپ نہیں جا رہے۔ اب چلے جاتے ہیں تو یہ رانا مبشر صاحب کی بات ہے، ادھر اسلام آباد بیٹھے ہیں، یہ بھیج سکتے ہیں، میری اطلاع کے مطابق وہ نہیں جا رہے، لوگ ناراض ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو کسی نے کہا اگر عثمان بزدار صاحب گئے تو آپ بھی 3 مہینے کے اندر اندر اقتدار سے دور ہو جائیں گے، دوریاں پڑ جائیں گی۔ فلم دوریاں دیکھی ہے آپ نے؟ اس کا گانا مجھے یاد نہیں آ رہا، مبشر بھائی سے پوچھ لیں۔ چلیں، لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اللہ میاں کسی کا کوئی بھی وسیلہ بناتا ہے، اور عثمان بزدار صاحب کے لیے بھی شاید کوئی ایسا ہی وسیلہ بنا۔ رانا مبشر، کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی جو پریشر تھا اس کو پرائم منسٹر نے بڑے احسن طریقے سے آف سیٹ کیا ہے، اور یہ شاید کوئی تھوڑا سا مزید ٹائم لیا گیا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں یہ جس طرح ہی خبریں پھیلنا شروع ہوئیں کوریڈورز میں، ڈرائنگ رومز میں، پاور کوریڈورز میں، اور پھر آج چوہی سرور صاحب بھی آ گئے، گورنر پنجاب ملے پرائم منسٹر کو، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ ذرا تھوڑا سا ٹائم مزید دے لیں، اور مارچ کے جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس کے بعد دیکھیں گے معاملات کس طرف چلتے ہیں، کیسے چلتے ہیں۔ کیا یہی ہے، یا پھر جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے عثمان بزدار صاحب ہی چیف منسٹر رہیں گے؟ بٹی صاحب ایک زیادتی کر گئے نے، ویسے اے فلم دوریاں نے گانا سنایا کوئی نہیں، انہوں نے ساری بال میرے کوٹ چھٹ دیتی ہے کہ تو سنا بھائی، میں کی سناواں، میں اس آواز اس عمر کی گانے سناواں گا، پہلے بڑا مسئلہ ہو جائے گا آنے اور سنانے، کئی لوگ نس جان گے۔ ضمیر دا پرانا دوست ہے ساڈا بٹی صاحب، ایویں یہ ویور نس جان گے میری آواز سن کے۔ نہیں خیر ہے، ہم سن لیں گے، لوگوں کی خیر ہے۔ اچھا سر، مسئلہ یہ ہے کہ ایک پریشر ہمیشہ ہوتا ہے ضمیر صاحب، بھٹی صاحب کی ہمیشہ پریشر ماؤنٹ ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد، اور کچھ ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ پریشر ماؤنٹ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ پریشر جو ہے وہ عمران خان صاحب سسٹین کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ابھی بزدار صاحب نہیں جا رہے، لیکن دا پوائنٹ ہے کہ پریشر ضرور ماؤنٹ ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد پھر پریشر ماؤنٹ کیا جاتا ہے، کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، پھر ماؤنٹ کیا جاتا ہے، ہمارے دوست پریشر ضرور ماؤنٹ کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سسٹین کرتے ہیں اس کو۔ باقی بات ٹھیک ہے، شاید انہیں کسی نے کہا کہ جی اگر بزدار صاحب گئے تو تہاڈی حکومت ڈگ جائے گی، چلو ڈگے گی یا نہیں ڈگے گی، لیکن ایک چیز ذرا دیکھیں جو تھوڑا سا پلس پوائنٹ ہے وہ میں ذرا یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں حکومت کا۔ پلس پوائنٹ از کہ جس طریقے سے دیکھیں ایف اے ٹی ایف نے ویور دیا ہے، ایف اے ٹی ایف نے ویور دیا ہے 31 دسمبر 2020 تک کا، صحیح، کہ نو کوسچنز آسکڈ، جتھوں مرضی پیسے کڈنے جے، بیسمنٹاں جو کڈنے جے پیسے وہ بھی لے کے آ جاؤ، پمپن کر دیو سارے پیسے، اور جناب جتھے دل کردہ جے لا دیو۔ دین اگین آپ نے تھوڑی سی امینڈمنٹس کی ہیں لاء میں کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ پیسے لگائیں، نو کوسچنز آسکڈ، فائن، ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن کچھ پولیٹیشنز پر ایسے کیسز بنے ہوئے ہیں ابھی بھی، اور وہ فیس کر رہے ہیں ہیٹ، وہ تپش فیس کر رہے ہیں، اور وہ فیس کر رہے ہیں عدالتوں کی تپش، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اسی قسم کے ایج، اسی قسم کی چیزیں پہلے بھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ لوگ اڑیکے آ گئے۔ اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہی، اور اسی طرح جس طریقے سے یہ ویورز مل رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کے، اور یہ سارے نو کوسچنز آر پمپ ان منی، تو دین آئی پرسنلی تھنک اگر سب چیزیں ٹھیک چلی تو، لیکن یہ ساری چیزیں اگر ٹھیک چلتی ہیں تو 2021 جو ہوگا وہ اس میں تھوڑی سی آپ کو ہلچل نظر آئے گی، پیسہ رول ہوتا ہوا مارکیٹوں میں نظر آئے گا، حالات ملک کے تھوڑے سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہ آ گئی تھے۔ ایک منٹ بھٹی صاحب، یہ ذرا دیکھیے گا کہ اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہ آ گئی تھے،
اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ 2021 میں بھٹی صاحب ضمیر کے نال آئندہ شو ہی نہیں کرنا. نہیں وجہ پتہ ہے ایک منٹ نہیں تو مبشر رانا مبشر آپ ہی سے سیکھی ہیں یہ چیزیں. بھٹی صاحب مطلب سینئر جرنلسٹ ہیں آپ لوگ, تو آپ لوگوں سے ہی سیکھی ہیں نا کہ آپ مطلب پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اگر نہ آئی تو. اچھا چلیں آگے چلیں. تو آپ نے ارد گرد عمران خان صاحب نے اپنے ارد گرد جو یہاں علماء اسکالرز آئنسٹائنز رکھے ہوئے ہیں نا, اگر اسی طرح چلتے رہے تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. ماں سوائے 2-4 لوگوں کے باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ نہیں ڈیلیور کر سک رہے. اور وہ وہی چیزیں ہیں, وہی مورے ہیں جو ساری حکومتوں میں چلتے آئے ہیں, اور انہوں نے اپنی دکانیں نہیں کھولی ہوئی. وہ ایک کہنے سے نا کوئی نئی حکومت آندی سی تو دکانہ لوگ کھول کے بیٹھ جاندے نے. انہوں نے اپنی دکانیں نہیں کھولی ہوئی, انہوں نے بینک کھولے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اتنے ایڈے منہ کھولے ہوئے ہیں, اور وہ جب سامنے آتے ہیں تو پھر اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کبھی کسی کو اندر کر دو, کبھی کسی کو اندر کر دو, کوئی انج کر دو, کوئی ایتھو پھاڑ لو کان, کوئی ایتھو پھاڑ لو, تو وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو the people around عمران خان they are not delivering as such. تو جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے. اور پنجاب جو ہے, پنجاب, بھٹی صاحب will bail me out in this one, پنجاب میں سچویشن وہ نہیں ہے جو سچویشن پی ٹی آئی کی الیکشن میں تھی. آج پنجاب میں وہ سچویشن نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پریشر ڈالا جا رہا ہے عمران خان صاحب پہ. ایگزیکٹلی میں ڈسپائٹ دا فیکٹ, ایک چیز ایڈ کر دوں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ ایشوز ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اور 10 وہاں پہ گروپس بھی بن گئے مسلم لیگ نون کے اندر بھی, لیکن پھر بھی وہاں پہ جو ووٹ بینک ہے, شہر کی بات کرو صرف لاہور کی, اگر لاہور شہر کے اندر دیکھا جائے تو ووٹ بینک جو ہے نا متحرک ہوتا ہوا نظر آتا ہے مجھے مسلم لیگ نون کا. بالکل, یہ عارف امید بھٹی صاحب بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کیونکہ وہی پنجاب کے دل شہر لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. مونا, یہ جس طرح یہ ریومرز آنا شروع ہوئی تو آج ہم نے دیکھا کہ کووڈ-19 کے حوالے سے چیف منسٹر صاحب کی جو کوششیں تھیں ان کے حوالے سے بڑی خبریں چھپ گئیں اور انگریزی اخباروں میں, اور مطلب اشتہار بھی چھپ گئے. ایک تو یہ, اور دوسرا جو ابھی رانا مبشر نے بات کی فیٹف کے حوالے سے, ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جب 1 لاکھ گھر بنانے کا فائنل کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا, ون ٹائم ویور بھی لے لیا فیٹف سے, اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاید پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ہائیسٹ لیول پر یو ایس میں بھی بات کی کہ آپ لوگوں نے اس حوالے سے فیٹف میں اب ہمارے خلاف کوئی چیز نہیں لے کے آنی, کیونکہ اگر معیشت چلے گی تو تمام حالات بہتر ہوں گے, ہمسایوں کے بھی, سب کے, اور چیزیں بہتری کی طرف چلیں گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہی معاملات ہیں؟ اور دوسرا پنجاب کے حوالے سے بھی ذرا کمنٹ کریے گا. جی بالکل, میرا خیال ہے معیشت تو سب سے بڑھ کر دکھتی رگ ہے, اور سب سے اگر کوئی پنچنگ مسئلہ ہے تو وہ معیشت کا ہی ہے. بہت سارے اور کوارٹرز کے لیے بھی جو کہ پہلے ہی یہ بات باور کرا چکے تھے 2018 کے الیکشن کے بعد کہ جی معیشت اصل جو ہے وہ بال گیم ہے. زیادہ تر چیزیں یہی ریوالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یہ بالکل بات درست ہے. بلکہ ایف اے ٹی ایف سے جو کنسیشنز ہمیں ملے ہیں اس کے بدلے میں بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر کافی سافٹنڈ سٹینڈ ہے پاکستان کا. ڈپلومیٹکلی تو ہم کہیں گے کہ اس کو ہم پاکستان اچھا کھیل رہا ہے, لیکن اگر ہم اس کو ایک بڑے نیشنلسٹک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کافی لوگ اس پہ نالا بھی ہوں گے. جیسے کلبھوشن یادو کا بھی اب معاملہ ہے, ان کو سیکنڈ کونسلر ایکسس اب آج دیا گیا ہے. تو اس قسم کے کافی معاملات ہیں جہاں پر صرف نظر آ رہا ہے کہ معیشت کو اور فائنانسز کو زیادہ فور فرنٹ پر رکھا جا رہا ہے. خیر بات یہ ہے کہ یہ جو پریشرز ماؤنٹ ہو رہے ہیں یہ بالکل اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن مجھے اس کا صرف ایک لفظ کا جواب سمجھ آتا ہے, اور وہ ہے صرف اور صرف گورننس. اگر یہ ایک معاملہ ہے, اگر یہ درستگی کی طرف جائے, جیسے کہ لوکل باڈیز کا آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اچھا خاصا سیٹ اپ تھا, اس کو ریپ اپ کیا گیا, پھر اس کے بعد نئی باقاعدہ لیجسلیشن ہوئی, اس کے تحت بھی اب انتخابات ہونا باقی ہیں. بہت یہ ضروری ہو گیا ہے, اور اب مجھے لگتا ہے دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ کہ جیسے بھی اب حالات ہیں بغیر ووٹ بینک کی فکر کرے الیکشنز باقاعدہ کرائے جائیں, کبھی بھی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آئے گا لوگوں تک. کبھی بھی یہ جو مہنگائی کا جو ایک دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بحران اور یہ تمام چیزیں دوبارہ سے ایک ایج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, باوجود اس کے کہ بہت ساری انکوائری کمیٹیز, کمیشنز ہم سب کو پتا ہے وہ بنتی رہی ہیں, ابھی بھی بنی ہوئی ہیں, فائنڈنگز ہم سب کے سامنے ہیں, خاص طور پر چینی کمیشن کی. تو یہ تمام معاملات ایٹ دی اینڈ کنزیومر کے لیے تو, صارف کے لیے تو تبھی کوئی اس کا فائدہ ہوگا جب کوئی
उस अशिया की कीमतें कम होंगी हकीकी सही, मायनों में, सही। वो अभी तक नजर नहीं आया है और उसके लिए ग्राउंड लेवल पर काम करने की जरूरत है। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर नून लीग के लोग क्लेम कर रहे हैं उनके राब्ते हैं पीटीआई के बहुत सारे लोगों से, फिर पीटीआई के लोग भी क्लेम कर रहे हैं कि वाइस वर्सा के उनके बड़े सारे राब्ते हैं नून लीग के लोगों से, और नून लीग के भी वैसे ही क्लेम कर रहे हैं, शायद खाकान साहब भी क्लेम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अगर वाकई इतने सारे राब्ते हैं तो यानी इन दोनों फ्रंट्स पर कोई ना कोई वीकनेस है ना, कोई कमजोरी है जो इतने सारे राब्तों के बावजूद भी दोनों में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब कि स्टेलमेट और स्टैग्नेशन इसी तरह से चलेगा, पुरानी तनख्वाह पे हम सब काम करेंगे, फिलहाल इस वक्त कुछ नहीं होगा। आज फिलहाल से इस एक साल वक्त- पहले भी मुझे बड़ा क्लियर याद है कि ये हवा चली थी कि जी बुज़दार साहब के हवाले से यही चहमगोइयां थी जो आज हो रही हैं, और एग्जैक्टली एक साल पहले की ये बात है। मुझे तो ये हैरत होती है कि साल में कम से कम महीने का भी कोई औना पौना फर्क नहीं लगाते। सही, हर साल बजट के बाद अगले ही महीने में ये सवालात आ जाते हैं। बिल्कुल आरिफ हमीद भट्टी साहब, दो चीजें, एक तो वो जो राना मुबशिर साहब ने कहा है, ये फिर कहते हैं कि मैं बात पकड़ लेता हूं, लेकिन बड़ी बात करते हैं तो फिर पकड़ छोड़ी नहीं जाती। और दूसरी बात ये कि ये जो पीएमएलएन जो अपने ग्राउंड जो है वो कह रहे हैं, राना साहब कह रहे हैं कि वो दोबारा स्ट्रेंथ पकड़ती जा रही है। तो आज जो निशात डाहा साहब की जो बातें हैं उससे तो लगता है कि जी वो काफी नाला है पीएमएलएन की लीडरशिप से। और दूसरा, ये पीएमएलएन और पीटीआई के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्या बहुत सेफ गेम खेल रही, मोहतात गेम खेल रही है? जमीर साहब, एक तो गुजारिश है, राना साहब की इंफॉर्मेशन मेरे से बड़े ज़्यादा, सदारती निज़ाम 3 तरीके से आ सकता है। एक, प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन दे, सही, अदम एतमाद आए, या कू हो। सही, तीसरा आईनी तरीका कोई नहीं है, क्योंकि अदालत इनके कंट्रोल में नहीं है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। सही। वो तो चैप्टर मेरी नज़र में क्लोज है, लेकिन पाकिस्तान में बंद हो मुट्ठी और चीज़ निकल जाए, ये करिश्मा इधर है। दूसरी बात रह गई राब्ते मैटर ही नहीं करते। निशात डाहा साहब मेरे पास भी परसों तशरीफ लाए थे, जब उन्हें नोटिस मिला तो उन्होंने अतात आड़ड़ को कहा, और मुंशी बैग चुकन वाले तू मैनू नोटिस देगा। वो एक सियासी विजन रखते हैं, राब्ते मैटर नहीं करते। राब्ते करवा कौन रहा है? इमरान खान की हुकूमत 72 घंटे में जा सकती है, 72 घंटे, ये भी मैंने ज्यादा बताए हैं। अच्छा, ये भी मैंने ज्यादा बताए हैं। अख्तर मैंगल चले गए थे 4 वोट, MQM चले जाती 7 वोट, चौधरियों के 4 वोट, मुफ्ती के 5 वोट, बजट ही पास नहीं होना था, क्योंकि बजट किसी और का था, वो पास कराना ही कराना था। तो ये शाहिद हकान अब्बासी साहब कहते हैं एक MNA 12 बकरे लिए फिर रहा है। ओ भाई, बकर मंडी में एक बंदा ना 12 बकरे लिए फिरता है। खुदा के वास्ता यार, असेंबली को बकर मंडी तो ना बनाओ। बिल्कुल, लेकिन काबिल एहतराम होते हैं, काबिल इज्जत होते हैं, वहां कानून साजी होती है। ऐसे पट्टे खान आ गए साढ़े को। भट्टी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक आप ही की तरफ आऊंगा। अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आप ही की तरफ आऊंगा। और ये जो आपने कहा है कि क्या ये कभी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा, हमारे हिसाब में तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा। अगर 72 घंटे का आपने कहा कि ये भी ज्यादा है, अगर जानी हो तो, जो कि आसार इसके दूर दूर तक नजर नहीं आते। इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये जो आप बता रहे थे बात मंडी वाली कि जी बकरा मंडी लगी हुई है, ये मुझे समझ नहीं आती है कि इनकी कहाँ वजह क्या है, इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं? मतलब निशात डाहा साहब आपके पास भी आए, उन्होंने भी अपने दुखड़े वगैरह सब कुछ बताए, और आज भी हम देख रहे थे साबिर शाकिर के प्रोग्राम में, और वो कह रहे थे कि जी हमें तो अपनी लीडरशिप ही नहीं मिल रही, वो पता नहीं कौन है, और हमें ये भी नहीं मालूम कि हमने अहकामात किससे लेने। और मुझे एक चीज़ याद आती है, शायद खाकान अब्बासी का मेरे ख्याल में कोई 10-15 दिन पहले ट्वीट था जिसमें उन्होंने सिर्फ कहा था कि नवाज शरीफ साहब ही लीडर हैं, और उनके बाद मरियम नवाज साहिबा। शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज का उस ट्वीट में जिक्र नहीं था। तो ये जो अंदर खाते पीएमएलएन के मामलात हैं, इस वजह से ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। क्या आपको लगता है कि ये बाकायदा बनेगा और ये किसी तरफ बैठेगा, या ये इंडिपेंडेंटली बस रहेगा, किसी के साथ शामिल नहीं होगा? देखें, फॉरवर्ड ब्लॉक क्या बनाना है। चचा और भतीजी में सलाम दुआ खत्म हो गई थी, टॉकिंग टर्म खत्म हो गए थे। ठीक। दादी ने सुलह कराई। अब मैं थोड़ा सा, मैं क्या बताऊं, दादी ने सुलह कराई, इन्होंने फॉरवर्ड क्या, गंजी ने धोना की ते निचोड़ना की।
یار کیا فارورڈ بلاک بناتے ہیں. ڈو یو تھنک شاہد خان باجوہ اس کو خواجہ آصف کے ساتھ دل سے ہاتھ ہی ملا لے, اس کو ان کو خواجہ بتا لے. یہ جب تک نیب ہے یہ کوئی بھی اتحاد نہیں کرے گا, اتحادی جماعت نہیں چھوڑے گی کسی کو بھی. یہ اس وقت چینجنگ آئے گی جب چینجنگ لانے والے چینج چاہیں گے. وہ ہلکا سا سکرو کرتے ہیں. وہ ایک نا سامنے رانا صاحب جاتے ہیں کہیں بڑی اچھی سی جگہ, بڑے اچھے گھوڑ سوار ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں گھوڑا بڑا خوبصورت ہے, جوان ہے, لال اور پنک سی اس کی لائنیں ہیں. رانا صاحب خوش ہوتے ہیں یار آج اس میں سواری کرنے کا مزہ بڑا آئے گا. پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ ہوا ہے. رانا صاحب تیار شیار ہوتے ہیں, گھوڑ سوار ہوتے ہیں تگڑے پرانے برطانیہ دور کے. یہ گھوڑے میں بیٹھتے ہیں, وہ گھوڑا لگڑانا شروع کر دیتا ہے. رانا صاحب غصے میں اٹھتے ہیں پھٹے منہ ہوئے. وہ گھوڑے کی شکل نہیں دیکھی جاتی, اس کی چال دیکھی جاتی ہے. تو پاکستان کے ساتھ یہ ہوا ہے. ہم نے لایا گھوڑا بڑا سجا سجو کے تھا, چمکا کے خوبصورت لگ رہا تھا, کیوٹ تھا, 4 گھنٹے یوگو کرتا تھا. ہم کہتے تھے ہو اتنا فٹ یار, اس کی تو یہ ایک کال پہ بیرون ملک سے اربوں روپے آ جائے گا. لیکن وہ بدقسمی وہ نہیں ہوا. اب وہ صاحب اتنے خوش نہیں ہیں, وہ ہلکا سا سکرو کر دیتے ہیں, ذرا ہلو, پھر وہ جا کے ایک دو مسئلے ہو جاتے ہیں. تو لہذا میں چینجنگ ان فیوچر نہیں دیکھ رہا. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, مونا صاحبہ بتا سکتی ہیں, میں تو پینڈو سا آدمی ہوں. شہباز شریف خود چینجنگ نہیں چاہتے, خود چینجنگ نہیں چاہتے کیونکہ انہیں یہ کمٹمنٹ ہے کہ چینجنگ کی کوشش بھی کی تو مریم کے 2 ریفرنس جی. آپ اسلام آباد جائیں تو ایک نیب کا دفتر ہے, وہاں ایک سگنیچر شدہ کاغذ پڑا ہوا ہے, وہ جا کے دیکھ لیجئے گا. بس اس سے زیادہ آگے نہیں کہوں گا. باقی آپ کو بھی نوٹس آئے گا, اور میں غریب آدمی کی نوکری کے پیچھے کیوں پڑے ہیں. میری تو انگریزی بھی اتنی اچھی نہیں کہ میں مونا صاحبہ کی طرح انگریزی ٹی وی پہ چلے جاؤں. صحیح. رانا مبشر, ایک بات جو ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب مطلب پیپلز پارٹی کل بھی جو پریس کانفرنس کی قمر زمان کائرہ صاحب نے, اس میں انہوں نے مطلب ہنٹ سی دی اور مطلب کہ جی یہ تاریخ اور عوام بتائے گی کہ اے پی سی کیوں نہیں ہو پا رہی اور کب ہوگی اور اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. اشارہ کس طرف تھا؟ کیا شہباز شریف واقعی ان کو نہیں مل پا رہے؟ آج تو وہ بڑے صحت مند تھے اور باقاعدہ عدالت میں بھی گئے ہیں, چلتے پھرتے گھومتے پھرتے گئے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کو وہ کیوں نہیں مل پا رہے ابھی تک؟ بلاول صاحب نے بڑی کوشش کی کہ جناب شہباز شریف صاحب مل لیں ان سے, ٹھیک ہے جی, پچھلے دنوں, لیکن شہباز شریف صاحب نہیں ملے, ٹھیک ہے جی. اور بعد میں انہوں نے پلی یہ لی, یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے لوگوں نے پلی یہ لی کہ جناب ان کو کووڈ ہوا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے شہباز شریف صاحب کو, تو اس لیے وہ نہیں مل سکے. بٹ دا پوائنٹ از کہ دیکھو بھٹی صاحب جڑی بڑی صحیح گل کر رہے ہیں. بھٹی صاحب جڑی گل کرتے پے نا کہ جس ویلے کوئی چاہے گا تو پھر کام مکے گا. یہ تسی تاڑے کہنے نال میرے کہنے نال کام نہیں مکنا, ٹھیک ہے. اور ابھی تو یہ حالات ہے کہ ابھی جو میں بالکل سمجھ رہا ہوں رانا صاحب, آپ عوام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عوام جب چاہے گی تو تب تبدیلی ہوگی. میں کوئی عوام دی گل نہیں کر رہا, میں سیدھی گل کراں, میں کوئی عوام دی گل نہیں کر رہا. جو لے کے آئے ہیں جمہوریت ہے رانا صاحب, جمہوریت ہے, عوام لے کے آئی ہے, عوام جب چاہے گی تو تب وہ ہٹا دے گی ان کو. اچھا ہن تسی جڑا نا ایویں میرے منہ وچ گلاں پاڑیاں چاہندے ہو تے پا لو, لیکن بھٹی صاحب نے جڑی گل کیتی ہے آئی انڈورس دیٹ تھنگ. The point is that اچھا ویسے ضمیر حیدر صاحب, عوام اس ملک دی اصل عوام واقعی 7-8 لاکھ ہے, باقی عوام دے ووٹ 22 کروڑ عوام. بھٹی صاحب 22 ہوندہ نا قومی اسمبلی دا میکسیمم, بڑی جمپ بھی لگا رہا. بھٹی صاحب 22 کروڑ عوام, 22 کروڑ عوام ہی لائے گی اور عوام ہی بھیجے گی. Why are you being defensive? You are being defensive over here. Don't go defensive. I tell you one thing. This is the ideal situation, Zamir. This is the ideal situation that the military establishment and the party in the corridors of power, they are on the same page. This is the plus point. Thumbs up. Take it in a positive way. Very right. Take it in a positive way. You should take it in a positive way.
but you should take it in a positive way. This is a अच्छा, ये positive thinking. नैब की तरफ जो भट्टी साहब ने इशारा किया, जरा क्विकली इस पर कमेंट करें ना कि ये क्या मतलब मामलात हैं। एक तो खानदान के अंदर, चलो वो तो है, आपने उस पर पहले भी थोड़ी सी इशारतन बात की, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब अब क्या नैब में मतलब अब बचेंगे? बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि जी बस वो अकामे के बाद पता नहीं और कुछ, अब क्या लगता है? केस किथे गया ज़मीर साहब, मैनू दसो तो सही ना। After once, you know, this guy Arshad Malik, judge जो है, he has been sent home. But where is the case? Is the government, is there a clarity कि जनाब गवर्नमेंट जो है चाहती है कि नवाज शरीफ साहब का दोबारा रीट्रायल हो? Is there a clarity? I don't see a clarity. मुझे क्लैरिटी मतलब किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, यानी कि पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, मुझे उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। क्लैरिटी देगा ना हमें कि उसका स्टेटस अब क्या बनता है। बट यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि वेयर इज द केस। हमें मतलब बिल्कुल हमें फेस ज्यादा दिखाए जा रहे हैं, केस कम होना। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, नैब ने कराची नैब ऑफिस को कह दिया कि के इलेक्ट्रिक के तमाम सरमायाकारी के डिटेल्स और जो उन्होंने मुआहदे किए थे वो सारी डिटेल्स हैं, क्योंकि अब नैब ने ये फैसला किया है कि कराची की आवाम को जो है वो अब उन्होंने किसी तरह रिलीफ दिलवाना है। तो आपको क्या लगता है? और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका टैरिफ जो है जो रिकमेंडेशन थी बढ़ाने की वो भी रिजेक्ट कर दी। तो ये जो के इलेक्ट्रिक की अब मजीद प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज आपने इसको बड़ा कीनली स्टडी किया, आपको क्या लगता है कि पीछे रीजन क्या है? ये के इलेक्ट्रिक अब दोबारा इतना क्यों डिस्कस किया जा रहा है? शंघाई इलेक्ट्रिक भी इंटरेस्ट शो कर रही है दोबारा। असल में ज़मीर साहब, इफ यू अलाउ मी, हमारे राना साहब के तो बेस्ट फ्रेंड है शेख रशीद साहब, वो तो केस बिहाइंड द फेस और फेस बिहाइंड द केस ढूंढते रहते हैं। तो ये राना साहब खैर ये ज्यादा बेहतर जानते हैं नैब के मामलात। और आपने सवाल रखा था कि पंजाब की हुकूमत आया आ रही है या जा रही है या हिलने वाली है, तो यहाँ आप अपना पैनल देखें, 3 माशाल्लाह गबरू जवान पंजाब से ताल्लुक रखने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर पंजाब तो बड़ा मुस्तहकम लग रहा है। यहाँ जो अकेला है और कमजोर है वो मैं हूँ जो सिंध से है। तो यहाँ तो सिंध की कमजोरी है और सिंध की नजाकत है। अच्छा, अब बात ये है कि सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन तुम हम तीनों पे भारी हो। तुम्हारी खूबसूरती जो है हम तीनों से ज्यादा है। यार राना साहब, राना साहब ये ब्रेक नहीं है, करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चल रहा है। पंजाब सिंध से ज्यादा मुस्तहकम है। चलें, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। अच्छा, लेकिन मैंने किसी और अंदाज से कह दी। चलें, जी मोना। अच्छा सर, के इलेक्ट्रिक की जहां तक बात है, के इलेक्ट्रिक का मामला तो खैर वो अब आपको पता है ये सेकंड टाइम प्राइवेटाइजेशन है, इसका कोई समझ नहीं आ रहा। और ये वफाकी हुकूमत को इन्होंने कभी इजाफी LNG मांगी है, गैस मांगी है, फर्नेस ऑयल मांगा है, उसके बावजूद भी बिजली का नामो निशान नहीं है। खैर मुझे नहीं लगता कोई इस मामलात में कोई दुरुस्तगी आएगी या कुछ बेहतरी हो सकती है। असद उमर साहब ने बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके खिलाफ की थी, बावजूद उसके उन्होंने कहा था कि इजाफी लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन एज वी स्पीक इजाफी लोड शेडिंग, हर तरह की लोड शेडिंग और बेज़ाब्तगी जारी है के इलेक्ट्रिक की तरफ से। बल्कि ये एक अनोखा मौका है, अभी तो आप लोग दरारें डिस्कस कर रहे हैं और जमातों के अंदर भी आप लोगों ने दरारें डाल दी हैं, लेकिन ये एक अनोखा मौका है कि ऑपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो गई है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, कम से कम इसी की खुशी मना ले। तो बात ये है कि लेकिन इकट्ठी हो के भी क्या बिगाड़ पाएंगे या क्या नहीं बिगाड़ पाएंगे, वो तो बात वही है कि स्टेटस को की है। असल में बात ये है कि हर 2-2.5 साल बाद ना, क्योंकि हम बड़ा बेचारा सा मुल्क है, हमने ज्यादा जमहूरियत या जमहूरी अदवार देखे नहीं है। 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत थी जिसने टेन्योर पूरा किया था। तो हर 2-2.5 साल बाद ख्वाह वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों के एक अजीब उनके ना हलचल सी मच जाती है कि क्या हो गया, ना कोई पैनमा आ रहा है, ना कोई मेमोगेट आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा और ना स्विफ्ट अकाउंट्स आ रहे हैं। तो अब क्या करें, 2-2.5 साल हो गए ना। तो इस किस्म की जो चीज है मैं समझती हूँ बड़ी नेचुरल है। और जितने भी खास तौर पर अब 2008 के बाद से जितने भी जो जमहूरी दौर गुजरे हैं, अदवार गुजरे हैं, उनमें हमने कि नेचुरल एक बहुत नेचुरल चीज देखी है। हर 2-2.5 साल बाद एक रिकरिंग साइकिल है कि दोबारा से कुछ महसूस होता है कि यार कुछ होना चाहिए। हमारी पब्लिक भी बहुत इस चीज को जाहिर है बाय करती है। नहीं, ये आपकी मतलब देखें जो मतलब राना मुबश्शिर ने भी बात की, आपने भी पहले बात की है कि बेसिकली आवाम को, तो अभी आप क्या कहती हैं पिछले क्वेश्चन में कि आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा ना, तो हम तो आवाम के हवाले से बात कर रहे हैं। हम कोई मतलब वो उस हवाले से नहीं कि जी नहीं अब कुछ होना चाहिए, रिपल्स इफेक्ट
لیکن دیکھیں ضمیر صاحب آپ کے حال ہم خوب سمجھتے ہیں, ہم بالکل سمجھتے ہیں آپ کون سی عوام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. چلیں مجھے ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, رانا صاحب ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد مزید بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو لیٹر سول ایویشن اتھارٹی نے لکھا ہے, اس کے بعد ڈیئر مسٹر مبارک صالح الغیلانی, اور ان کو انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ جی ایکچول پوزیشن کیا ہے, جبکہ پی آئی اے جو ہے اس کی تباہی مچ چکی ہوئی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. عارف حمید بھٹی صاحب, اس خط میں لکھا گیا جو کہ سی اے نے لکھا, اس نے کہا it is important to clarify that all CPL, ATPL pilot licenses issued by the Pakistan Civil Aviation Authority are genuine and validly issued. None of the pilot licenses are fake, rather the matter has been misconstrued and incorrectly highlighted in the media and social media. اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کا استعفیٰ بھی مانگ لیا کہ جی آپ نے تباہی کر دی اور ایک مطلب ایئر لائن کو کا بھٹا بٹھا دیا. تو جو منسٹر ہیں ہمارے سول ایویشن اتھارٹی کے, ان سے پوچھنا نہیں چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ شہباز شریف صاحب اور کیا مل جائیں گے, اے پی سی ہوگی اور اس سے کیا نکلے گا؟ اور ایک چیز اور بھٹی صاحب, خواجہ آصف صاحب کل نیب میں اگر جاتے ہیں تو ان کو کیا کچھ ریلیف ملے گا؟ خواجہ آصف صاحب کے پاس ایک نہایت اہم ثبوت نیب کے پاس موجود ہے, اس کاغذ پہ سائن بھی ہو گئے ہیں, لیکن خواجہ آصف صاحب کے موشن بڑے موشن ہیں, وہ بڑے اہم ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ان کے چانس وارنٹ پہ سائن ہو گئے, سگنیچر ہو گئے, جسے انگریزی میں میڈم کہتی ہیں سگنیچر. میرے جیسا بندہ دستخط تاڑے رگا ساڑھے تینہ رگا بندہ کہہ دے, انگوٹھا بھی کہہ دیو, چلو تھرمل پریشر. ان کے سائن بہت تگڑے ہیں, ان کے بچنے کے آثار ہیں. اچھا پھر بچ جائیں گے. دوسرا بات آپ نے سوال کی تھی, وہ جو بیان دلایا گیا ہے, کیونکہ ٹرمپ کے ایک عزیز زلفاں دی چھاں میں تھلے بہنیاں, وہ اس کے ساتھ سودا کر چکے ہیں. روزویلٹ ہوٹل کا, سب روزویلٹ ہوٹل کو سیل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. انہیں پتا تھا اس نااہل اور ناکام طریقے سے بیان دینے کا مطلب ہوگا دنیا بھر میں پاکستان کی جنگ ہسائی ہوگی. جس پی آئی اے نے اتنی ایئر لائنیں کھڑی کی ہو, آپ کا وزیر قومی اسمبلی میں اللہ کے اوپر 99 نام ہے, نیچے کہتا ہے میرے 40% جعلی ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے پائلٹ جہاز نہیں اڑا رہے, میزائل اڑا رہے ہیں, پھٹ جائیں گے. تو بھائی پابندی لگنی تھی تو آپ نے آہستہ آہستہ پی آئی اے کو بیچنے کی راستے ہموار کرنے تھے نا. یہ بڑے ٹیکنیکل ہے. پاکستان میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی جھوٹ نے, فراڈ نے, کرپشن نے ترقی کی ہے. تو اگلوں کی دیہڑی لگ رہی ہے. تو ضمیر صاحب آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں اور آپ کہتے ہیں ٹگیا تینوں چور لے چلے, وہ کہتا چودھریوں کو بھی پٹھے کھانے تھا تو چوراں کو بھی پٹھے کھانے نے. ہم نے نوکری کر کے بچے پال لیا, میں نے اور آپ نے. مونا صاحبہ کے پاس پیسہ بڑا ہے, رانا صاحب ایسے ہی تگڑے ہیں, تو اسی دوویں نوکریاں کریے, باقی بیچن دیو انہوں نے پی آئی اے. لیکن بھٹی صاحب پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے پاس ہے روزویلٹ ہوٹل, اس کا ڈائریکٹلی اس سے کیا امپیکٹ آئے گا؟ وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہے جس کو وہ بظاہر تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہے. آپ نے کہا کہ انہوں نے کرونا پہ بڑا کام کیا, انہوں نے ابھی لائن پہ لے. میں 3 سوال کرونا کی پہلی اے بی سی کروں گا, اگر وہ جواب دے دے تو میں کرونا خود کو لگوا لوں گا. چل 3 سوال. 1.5 گھنٹہ میٹنگ ہوئی, 1.5 گھنٹہ کرونا پہ ڈسکشن ہوتی رہی. عثمان بزدار صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا بھائی, اگر ایک صحافی کو نوٹس ہو گیا تھا, آپ مجھے بسا رہے ہیں دونوں مل کے. صحیح. چلیں رانا مبشر صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو ٹویٹ ہوا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان استعفیٰ دینے کا انہوں نے مانگنے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا عالمی سطح پر ملک کی بدنامی, قومی ادارے کو اربوں کا نقصان پہنچانے پر وزیر اعظم استعفیٰ دیں. وزیر اعظم استعفیٰ دیں یا مطلب سرور صاحب, بھٹی صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ باقاعدہ ایک پلانڈ موو تھی جس کے تحت یہ بیان دیا گیا
اور دنیا بھر میں جو جگ ہسائی ہوئی, جو کہ اتنے سارے لوگ پریشان ہوئے, ڈپریشن میں چلے گئے. I personally know some of the pilots جو کہ ڈپریشن میں چلے گئے, جن کو 30 سال ہو گئے فلائنگ کرتے ہوئے. دیکھیں نیوز اخبار میں دی نیوز اخبار میں میں کام کرتا تھا, آپ کو پتا ہے 16 سال ہم نے کام کیا, میں نے وہاں پہ کام کیا. صحیح. تو میں مڈ 90s یا لیٹ 90s کی بات کر رہا ہوں. میں نے ایک سٹوری فائل کی کہ جو وہاں پہ لوگوں نے مجھے, کیونکہ نیو یارک آنا جانا ہوتا تھا, تو وہاں پہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھا, اس نے مجھے بولا کہ جناب جو یہ ٹرمپ ٹاور والے جو ہے نا, ذرا تھوڑا اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا وہ, ہماری طرح ہی تھا بیچارہ نیلا, تو اس نے کہا جی ٹرمپ ٹاور والے جو ہے نا وہ خریدنا چاہتے ہیں روزویلٹ ہوٹل. صحیح. اچھا میں کہا تینوں کس طرح پتا ہے؟ انہیں کہا جی کہ میں کوشش کر رہا کہ جناب وہ ڈیل میچور ہو جائے. اچھا خیر وہ نہیں ہوئی. یہ کس زمانے کی بات ہے, ایئر کون سا تھا؟ میں مڈ 90s یا لیٹ 90s کی بات کر رہا ہوں. میں ایگزیکٹلی یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کا ٹائم تھا اس وقت. میاں صاحب کا ٹائم. اچھا خیر وہ نہیں ہوا, اس وقت نہیں ہوا. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ہم جس چیز پہ بات کر رہے ہیں, اٹس ویری ڈیمیجنگ. کوئی ایوییشن کا منسٹر, آج شیری رحمان کا میں ایک سوشل میڈیا پہ ان کا کلپ دیکھ رہا تھا, آپ شیری رحمان صاحبہ کا وہ کلپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی ایوییشن کمیٹی کی میٹنگ میں ہمیں کوئی سیدھی بات بتائی نہیں جا رہی. یہ شیری رحمان کہہ رہی ہے, وہ جو ایوییشن کمیٹی کی میٹنگ میں آج موجود تھی. صحیح. آج شیری رحمان کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمیں تو سیدھی گالی نہیں سانو دس دے پہ. اور بھائی جیلی اگر لائسنس لے دے کنے نے, کوئی کہتا ہے جی کہتی ہے جی ہمیں نہیں بتا رہے, پبلک میں آ کے اسٹیٹمنٹس کچھ اور دے رہے ہیں. سو ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. دیکھیں نا, آپ نے اتنی بڑی ایئر لائن کا بیڑا غرق کر دیا, ان کو سائیکوٹک پیشنٹس بنا دیا پائلٹس کو, ٹھیک ہے نا جی, جو صحیح تھے ان کو بھی بنا دیا, جو غلط تھے چلو وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ نے ان کو بالکل مطلب کہ ان کو سائیکوپیتھس بنا دیا ہے. جو بیٹھے ہوئے ویتنام میں بیٹھے ہوئے ہیں پائلٹس ہمارے پاکستانی لائسنس لے کے, کوئی باہر ملک کے کسی اور کونے میں ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے, ان کا بیڑا غرق کر دیا. ان کا بیڑا غرق کر دیا. اور اب جو ہے اب وہ باقاعدہ ان کے این او سیز بن کے جا رہے ہیں کہ جی نہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے, وہ باقی نوے چکرش پاس. ایگزیکٹلی, بالکل. یہ آپ نے ان کی ساری دنیا میں ساکھ خراب کر دیا. بالکل ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. مجھے پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ وہاں پہ بھرتیاں غلط ہوئی ہیں. بالکل 2010 کے بعد جب وہ پہلے 3 ایگزام ہوتے تھے, اس کو 10 پیپرز جو 10 پیپرز کر دیے, تو اس کے بعد کیونکہ وہ بہت ٹف تھے تو سی اے کے اندر جو ہے وہ 15 لاکھ روپے کا ریٹ لگ گیا تھا. یہ 2010 کی بات ہے. مونا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو حکومت جو ہے, کیونکہ واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ جی نجکاری ہم نہیں کرنے جا رہے, روزویلٹ کو بیچ نہیں رہے, جے وی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس کو گراؤنڈ زیرو کر کے ایک اسکائی اسکریپر بنایا جائے, تو would that help, یا پھر یہ ایک بیسکلی اینٹیٹی ہے اور یہ نیو یارک کی مینہٹن کی ایک مطلب ایک آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے ہاں ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے نا, یہ اس طرح کنسیڈر کی جاتی ہے؟ ویری ہائی اینڈ ہوٹل ان نیو یارک سٹی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. روزویلٹ, اور پچھلے 99 سال سے یہ ہوٹل فائدے میں تھا, پروفٹ میں تھا, اس کے باوجود بھی اس کو بیچنے کے ارادے تھے. پچھلا سال جو گزرا ہے واحد سال تھا جب اس ہوٹل کو $1.5 ملین کا نقصان ہوا ہے. یعنی کہ صرف 1 سال کا نقصان, وہ بھی اس کی اکثر و بیشتر جو وجہ ہے وہ کووڈ ریلیٹڈ ہے. 83 ہوٹلز ہیں نیو یارک سٹی میں جو کہ بند ہو گئے ہیں گزشتہ سال, وہ بھی کووڈ کی وجہ سے ہوئے. اسی وجہ سے ہوٹل روزویلٹ کو بھی نقصان ہوا ہے. اچھا بات بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں, جو روزویلٹ کے اوپر جو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, اور تو آپ کو پتا ہے ریئل اسٹیٹ کے بڑے وہ ٹائکون تھے, صدر بننے سے پہلے وہ روایتی سیاستدان تو ہے نہیں, بیسکلی از اے بزنس پرسن. تو اب وہ انہوں نے جو انٹرسٹ کا جو انہوں نے ایک ایکسپریشن دیا ہے, رانا صاحب آپ کو مجھ سے بہتر بتا چکے ہیں کہ وہ کب سے انٹرسٹڈ تھے, بطور بزنس مین بھی تھے. اس کے بعد پھر اس کو وہ مزید انہوں نے اس کے بارے میں اس کو اظہار کیا ہے, ایکسپریس کیا ہے. جناب زلفی بخاری اور غلام سرور خان صاحب, یہ تو ایک دوسرے میں یہ کیونکہ اس میں ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے. ایوییشن منسٹری نے بیسکلی سی سی او پی کو کہا تھا کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے جو کہ ہوٹل اس میں سے ان کو نکالا جائے, اس میں سے نکالا جائے. اس کے بعد سے یہ فیصلہ ہوا کہ جی اس کا جے وی کیا جائے گا, اس کی پوری نجکاری نہیں کی جائے گی. لیکن جے وی بھی اب یقیناً اس پر بھی سنا ہے کہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جے وی کیوں کیا جائے گا, اس کو اگر صرف رینوویٹ کر کے اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے اس کو دوبارہ کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ مونا عالم, عارف حمید بھٹی, رانا مبشر صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.